بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا تخویف اخروی، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ نہیں مانا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور میری آیتیں نہیں مانی، تکذیب کی کرتے رہے میری آیات کی اور میری ملاقات آخرت کی ملاقات کی، فَأُولَئِكَ پر یہی لوگ ہوں گے، اولئک فی العذاب محضرون، یہی لوگ ہوں گے عذاب میں حاضر کیے ہوئے، ذلت کے ساتھ گھسیٹے ہوئے۔ دونوں کا فرق وہ یحبرون اور یہ محضرون، ان کو ذلیل کر کے وہاں حاضر جیسے مجرم پیش کیے جاتے ہیں، عدالت میں اس حالت میں پیش ہوں گے، ہتھکڑیاں لگی ہوئی اور ذلیل ہونے والے۔ فسبحان اللہ، یہ متعلق ہے ابتدا سورت کے، فسبحان اللہ سبحوا سبحان اللہ، پاکیاں بیان کرو اللہ کی، ہی نہ تم سونا جب تم شام کرتے ہو، وہی نہ تصبحونا جب تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ اس لیے کہ صرف اسی کے لیے ہے تمام صفات کارسازیہ، فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمین میں، وعشیًا اور پچھلے ٹائم، وہی نہ تظہرون اور جب تم ظہر کرتے ہو، یخرج الحی من المیت، یخرجو کے دو معنی ہیں، ایک الاخراج المعروف نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اخراج الازداد من الازداد، اخراج الازداد من الازداد، زد سے زد پیدا کرتا ہے، مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اور زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اور اسی طرح، کذالک جملہ معترضہ برائے رد علی للوڑیت، وَكَذَلِكَ تخرجون مضمون چل رہا ہے لیکن للوں کو تھوڑی سی طرف لگانے کے لیے، کذالک جیسے مردہ زمین زندہ کرتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ کس کو زندہ کرے گا؟ زندوں کو نا، مردوں کو زندہ کرے گا۔ اس پہ ابھی میں حوالہ دیتا ہوں، اور جو مسئلہ پہ دلائل آپ کے ہو گئے تھے غالباً 36 دلیلیں ہو گئی تھی، 40 آیات ہو گئی تھی، نہیں ہوئی تھی؟ اچھا، پھر تو کام ابھی تو اموات غیر واجاب ہی رہتا ہے، اور بہت ساری رہ گئی ہے، تو چلو جتنی ہو گئی اس کو بھی ساتھ شامل کر لینا۔ حوالہ میں بتاتا ہوں، کذالک تخرجون پہ حاشیہ کیا ہے؟ غرض موت و حیات حقیقی ہو یا مجازی، حصی ہو یا مانوی، سب کی باغ اسی کے ہاتھ میں ہے، پھر تم کو زندہ کر کے قبروں سے نکال کھڑا کرنا اس کے نزدیک کیا مشکل ہوگا؟ زندہ کر کے، زندہ کس کو کیا جاتا ہے؟ مردے کو۔
زندہ کر کے قبروں سے نکال کھڑا کرنا اسی کے نزدیک کیا مشکل ہے. اگلی عبارت حقانی کی ہے. اب دیکھو یہ آیت کا معنی مفہوم ہے. اسی طرح مرنے کے بعد جڑی بوٹیوں کی طرح قیامت میں تم کو بھی زندہ کر دے گا. کب زندہ کر دے گا؟ اور زمین سے اوپر نکالے گا. حشر کا مسئلہ بھی ثابت کر دیا. اگلی عبارت خطرناک ہے. راضی کیے وفی ہادہ مانن لطیف. اس میں ذرا لطیف معنی ہے عقل سے سمجھنا. وہ یہ ہے کہ ان الانسان بالموت تب تولو حیوانیتہ. انسان موت کے بعد حیات ختم ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے. حیات کیا ہو جاتی ہے؟ وَأَمَّا نَفْسُهُ النَّاطِقَةُ فَتُفَارِقُهُ وَتَبْقَىٰ بَعْدَهُ. جہاں انسان کی روح ہے وہ بدن سے جدا ہو جاتی ہے اور باقی رہتی ہے. کما قال تعالی، جیسے اللہ نے فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. سمجھ گئے؟ کوئی بھی نہیں سمجھے. راضی کیا کہہ رہا ہے؟ بدن کی حیات ختم اور باقی کیا رہتی ہے؟ روح باقی. میں نے آپ کے سامنے 43 حوالے دیے تھے بزرگوں کے جو کہتے ہیں شہید کا جسم مردہ ہے. اب یہ 44واں حوالہ بھی لکھ لینا، اسی میں ملا لو. عنوان اسی لیے میں نے دیا ہے کہ تاکہ آپ ذخیرہ بناتے رہیں. یہ کام اے مایا مکدہ نہیں، اے مایا نہیں مکدہ کسے دکھیے گایا ہے. اس لیے یہ کام لمبا ہے. اپنے رجسٹروں میں جہاں سے بات ملے تو درج کرتے رہو. ہاں لیکن الحیوان نامل متحرک حساس. کہتے ہیں حیوان بڑھنے والا بھی ہوتا ہے، متحرک اور حساس ہے. لیکن النائم لا يتحرک ولا يحس والارض المیتہ. لیکن نائم جو ہے، نائم یہ نائم سونے والا نہیں، نامی بڑھنے والا. ایسے جی کر دیا سمجھے ابھی بھی کوئی نہیں. لیکن نائم بڑھنے والا. بھائی ایک تو 3 چیزیں ہیں نا، جمادات جن میں نمو نہیں، حیات بھی نہیں. ایک حیوان ہے، اس میں کیا ہے؟ حیات بھی ہے، نمو حیات سے حرکت بھی ہے، ارادہ بھی ہے. اور درمیان میں نباتات ہیں. نباتات میں حیات نہیں لیکن نمو ہے، نمو بڑھتے ہیں لیکن حیات نہیں. 3 طبقے ہیں. وہ کہہ رہا ہے لیکن النائم لا یتحرک ولا یحس. اب درخت کو درد ہوتا ہے؟ درخت کے سر میں درد ہو یا پیٹ میں درد ہو، ہاں دیکھتا سنتا کوئی نہیں ہے لیکن بڑھتا تو ہے، بڑھ رہا ہے. تو یہ بڑھنے والا نامی ہے. اور زمین مردہ لا یکون فیہا نماء. جو مردہ زمین ہے وہ جمادات کے قبیل سے ہے نا، اس میں نما بھی نہیں. ثم ان النائم بالانتباہ یتحرک ویحس والارض المیتۃ بعد موتها تنمو بنباتها. زمین بھی نبات کے ذریعے وہ بڑھ جاتی ہے. فکما ان تحریک ذالک الساکن وانما هذا الواقف سهل على الله كذلك احیاء المیت سهل علیہ والى هذا اشار بقوله
کذالک تخرجون. راضی نے ایک اور باریک بات کی، وہ سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ بات تم نے سمجھنی ہے. کذالک احیاء المیت، کذالک احیاء المیت، جیسے اللہ جماد زمین کو حرکت دے کر نباتات نکال دیتا ہے، اسی طرح میت کل جماد قیامت کے دن اس کو بھی روح ڈال کے حرکت دے کر زندہ کر دے گا. لیکن قیامت تک مردے کیا رہیں گے؟ زندے ہو جائیں گے نا، روح واپس آ جائے گی. کب آئے گی؟ قیامت والے دن. باقی جو درمیان میں باتیں ہیں وہ جہاں کوئی ہمارے مطلب کی نہیں. دیکھو فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اس سے آپ کے پاس عبارت لکھی ہوگی کہ المراد ہونا بالتسبیح الصلاۃ. پہلے بھی نمازوں کے اوقات بتا چکا ہوں، اب پھر جہاں سے نمازوں کے اوقات آ رہی ہیں، قرآن پاک میں مجمل ہیں اور حدیث جبریل اوقات صلاۃ میں اصل اور اس کی شرح ہے، وہ بیان القرآن ہے. اب جہاں پر آیا سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، پاکیاں بیان کرو. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ حاشیہ ذرا دیکھو، تسبیح سے مراد کیا ہے؟ صلاۃ. اور ابن عباس قتادہ کہتے ہیں المغرب والصبح والعصر والظہر اما العشاء فی قولی زلفا من اللیل. ایک یہ ہے کہ جہاں پر 4 نمازیں ہیں. ابن عباس کہتے ہیں 5 ہیں کیونکہ تم سونا شامل ہے مغرب اور عشاء کو. اور وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ جملہ معترضہ ہے 2 وقتوں کے درمیان. اور معنی ان الحمد واجب علی اہل السماوات و اہل الارض. حسن کہتا تھا یذهب الی ان هذه الآیہ مدنیہ لأنه كان یقول فرض. اب سمجھو بات، جہاں پر کیسے 5 نمازیں ہیں؟ سبحان اللہ حین تمسون، کتنی آ گئی؟ 2، مغرب اور عشاء. وحین تصبحون، جب تم صبح کرتے ہو فجر. اور عشیًا تظہرون، عشیًا پچھلے وقت یعنی عصر، حین تظہرون یعنی ظہر. کوئی رہ گئی ہے؟ 5 نمازوں کا وقت آ گیا. یہ 5 نمازوں کا وقت ہے. اب اس پہ بعض بزرگوں نے بات چلا دی کہ 5 نمازوں کی حکمت کیا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ عابد کا کام ہے حکم ماننا، حکم معلوم کرنا. یہ عبدیت کا وظیفہ نہیں. ہاں اندازہ بعض حضرات نے لگایا، علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ ذکر کیا کہ یہ جو نمازیں ہیں ان میں اگر غور کیا جائے تو یہ 5 وقت، 5 وقت بہت بڑے انقلاب کے وقت ہیں. کیا ہے؟ انقلاب کے وقت ہے جس میں اللہ کی بڑی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں. اور ظاہر بات ہے جب انقلاب اور تغیر اکبر ہو تو اللہ کے سامنے جھکنا واجب ہو جاتا ہے. متغیر جو ان تبدیلیاں لانے والا ہے اس کی عظمت کا اظہار واجب ہو جاتا ہے. مثلا صبح کی نماز ہے تو اس میں آپ نے غور کبھی نہیں کیا، اس کائنات میں ایک عظیم انقلاب ہے
کہ رات ختم ہو رہی ہے اور صبح آ رہی ہے، اس سے بڑا انقلاب کیا ہوگا؟ پورا جہان بدل رہا ہے، رات کے اندھیرے ختم ہو رہے ہیں اور صبح کی روشنی متوجہ ہو رہی ہے. یہ ایک انقلاب عظیم ہے اور تغیر عظیم ہے. اس پر اللہ کی عبادت واجب کی گئی، نماز. پھر زور ہے. زور کو اگر سوچو تو زور میں سورج سر سے ڈھل رہا ہے اور وہ جو سورج کی جوانی تھی سر پہ آ گیا تھا تو اب وہ سر سے زائل ہونے لگا ہے. تو اس سے بڑا انقلاب کیا ہو سکتا ہے کہ سورج کا سفر نصف پہ پہنچ کے عروج تھا، ابتداءً نرم، پھر بڑھتا 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 جب استوا پہ آیا تو سورج پوری جوانی پہ آ گیا. اب جب نقطہ استوا سے گزرا تو اتنا بڑا جرم عظیم سیارہ وہ اب بڑھاپے میں داخل ہو گیا اور فوراً عروج سے زوال کی طرف چلا گیا. استوا سے بولو زوال کی طرف گیا. تو اس سے بڑا کیا حادثہ ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا جرم عظیم، اللہ کی نشانی، اور اتنا بڑا سورج، اس کی بھی جوانی ختم ہوئی ہے اور وہ بیچارہ ڈھل رہا ہے اور زوال کی طرف جا رہا ہے. اور پھر زور کی نماز ہے، عصر کی نماز، اس پر سورج کی جو چمک دمک تھی وہ اب ختم ہونے والی ہے. چمک دمک اور رونق سورج کی ختم. اب سورج بیچارہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کی تمازت ختم ہونے لگی ہے. تو یہ بھی بہت بڑا انقلاب ہے جو اس کائنات پر اس کے اثرات آ رہے ہیں سورج کے. اور پھر غروب ہو گیا تو سوری انقلاب عظیم ہے کہ ہو گئی. اور رات کی بھی پھر دو حالتیں ہیں، ایک میں کچھ نہ کچھ ضوء الشمس باقی ہے اور چاندنا موجود ہے، لیکن جب عشاء کا ٹائم داخل ہوتا ہے تو خالص رات چھا جاتی ہے اور سورج کا ضوء ختم ہو جاتا ہے. ضوء کا بالکل یا زائل ہونا اور رات کے اندھیروں کا چھا جانا یہ بھی ایک انقلاب عظیم ہے. تو یہ 5 اوقات کی نماز بہت بڑے تغیرات کائنات اور انقلابات عظیم پر اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرنے کے لیے مشروع کی گئی تاکہ مالک الملک اور معبود کائنات اس کی یاد، کبریائی، عظمت، توحید مستحضر رہے ان انقلابات میں. تو 5 وقت اگر آپ سوچیں یہ محسوس نہیں کرتے، یہ 5 وقتوں میں کائنات میں 5 بڑے انقلاب آ رہی ہیں. اور یہ انقلاب توحید پر بھی ڈالے، قیامت پر بھی ڈالے. اتنے بڑے نظم کو جس میں 1 سیکنڈ کا فرق بھی نہیں، اتنے سورج کا نظام، زمین کا نظام، رات کا نظام، دن کا نظام، جو 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اس نظم اور ترتیب کے ساتھ جو بظاہر اختلاف پہ مبنی ہے لیکن ان ازداد میں ایسا توافق پیدا کر دیا کہ ایک دوسرے سے 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. تو یہ اس بات کی ایک تو دلیل ہے کہ اس کائنات میں ارادہ ایک ہی چل رہا ہے، ارادہ ایک ہی چل رہا ہے. اگر ارادے 2 ہوتے کہیں تو مزاحم بن جاتے، اور ایک ہی ارادے کا چلنا اسی کا نام توحید ہے. اور دوسرا یہ پوری کائنات کا نظام بدل رہا ہے. اتنے بڑے انقلاب، سورج ڈوب گیا پھر نکل آیا. سورج بڑا ہے یا تم بڑے ہو؟ تم بھی زمین میں ڈوب جاؤ گے پھر قیامت کے دن نکل آؤ گے. سورج روزانہ ڈوب کے پھر نکلتا ہے. تو جو خالق کائنات سورج کو غروب کر کے پھر طلوع کر دیتا ہے
اور یہ نیچے جی اذا متنا وکنا ترابا کا بچہ تو کیا چیز ہے کہ کہتا ہے مٹی مٹی، وہ اللہ وہ ہے جو سورج کو روزانہ نکال رہا ہے، اسی طرح تو بھی موت سے غروب ہوگا اور پھر قیامت کے دن چمک کے باہر نکلے گا، یا مسیّن یا محسنن۔ فسبحان اللہ، پاک ہے اللہ، ہی نہ تم سونا بہی نہ تصبحون، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس کا معنی ایک تو یہی ہے واسطے اسی کے حمد، حمد کا معنی چپ، حمد کا معنی حاجت روائی والی صفت، مشکل کشائی والی صفت، پکاریں سننے والی شان، حاجتیں پوری کرنے والی شان، غیب جاننے والی شان، اور یہ ساری الوہیت والی شانیں بَلَهُ الْحَمْدُ صرف اسی کی ہیں آسمانوں زمین میں۔ اور دوسرا معنی ایک یہ بھی ہے کہ اے لوگو، او مسلمانوں، تم ان 5 وقتوں میں تسبیح کرو، اللہ کی حمد نماز کی صورت میں جو خالص تسبیح ہے سبحانک اللہم سے شروع ہو کر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ ساری تسبیح ہے، تم کرو یہ عبادت۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ آسمان و زمین کی ساری مخلوق اللہ کی حمد پہ لگی ہوئی ہے، یہ نہ سمجھو کہ صرف تم نمازی ہو، آسمان و زمین کا ذرہ ذرہ اپنے وجود کی دلالت کے اعتبار سے، اپنے وجود کی تکویناً منقاد ہونے کے اعتبار سے اور بعد قال سے اللہ کی حمد میں لگی ہے کائنات، اور 24 گھنٹے علی الدوام، کوئی وقت ایسی نہیں کہ آسمانوں سے بھی حمد کے نغمے ہیں، زمین کے ذروں سے بھی حمد کے نغمے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی حمد کے نغمے ہیں۔ اس لیے ایک تو یہ بتایا کہ تمہاری حمدوں کا وہ محتاج نہیں، سارے جہان اس کی حمد پہ لگائے، دوسرا اس حمد میں تم اکیلے نہیں، یہ تمہارے لیے شرف ہے کہ تم نظم کائنات کا حصہ رہو، اگر تم نے حمد چھوڑ دی تو کائنات کے نظم اور مرکز سے کٹ جاؤ گے، سمجھ گئے؟ اور جو عضو وجود سے کٹ جائے وہ گل جاتا ہے، اس لیے اسی نظم میں تم خود کائنات کے نظم کا حصہ ہو تو کائنات کا نظم تب رہو گے کہ اللہ کی تسبیح اور حمدوں پہ زور لگاؤ، یہ مطلب ہے لہ الحمد فی السماوات والارض عشیّا وحین تظہرون۔